تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ کائنات کا شاید یہ سب سے بڑا اور سب سے پرانا سوال ہے۔ اس جائزے میں ہم وقت کے بالکل آغاز تک کا سفر کریں گے اور ان سراغوں کو جوڑیں گے جو بتاتے ہیں کہ ہمارا وجود کیسے ممکن ہوا۔ سوال بہت سیدھا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب اتنا ہی بڑا اور پیچیدہ ہے جتنی خود کائنات۔ یہ سیارہ، یہ ستارے اور ہم خود، آخر اس سب کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تو اس سفر میں ہم ایک طرح سے کائناتی جاسوس بننے والے ہیں۔ ہم شواہد کے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑیں گے، قدیم نظریات سے لے کر جدید ترین سائنس تک، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر سب کچھ کیسے وجود میں آیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ تحقیق۔ ہماری تحقیق کا پہلا سراغ ہمیں وقت کے بالکل آغاز میں لے جاتا ہے، ایک ایسے لمحے پر جب ہر وہ چیز جو آج موجود ہے ایک ناقابل تصور چھوٹی سی جگہ میں قید تھی۔ آج کی جدید کاسمولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت، خلا اور مادہ، ان سب کا آغاز ایک ہی لمحے میں ہوا۔ آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے کائنات نے آنکھ کھولی۔ سائنسدان اس ابتدائی حالت کو سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی دھماکہ نہیں تھا، ویسا دھماکہ نہیں جیسا ہم سوچتے ہیں، بلکہ یہ خود خلا کا ہر سمت میں ایک ساتھ تیزی سے پھیلنا تھا۔ اور یہی ہماری کائناتی تحقیقات کا پہلا اور سب سے اہم ثبوت ہے۔ شروعات کے چند لمحے تو بہت ہی غیر معمولی تھے۔ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی کم وقت میں کائنات نے ایک ناقابل یقین تیزی سے پھیلاؤ کا تجربہ کیا، جسے افراد یا انفلیشن کہتے ہیں۔ پھر صرف 3 منٹ کے اندر پہلے عناصر کے بنیادی اجزاء وجود میں آ گئے، اور تقریباً 4 لاکھ سال بعد کائنات اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ وہ شفاف ہو گئی، اور اس نے اپنی پہلی روشنی خارج کی، ایک ایسی گونج جسے ہم آج بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا کے بارے میں ایسے تصورات قدیم متون میں بھی ملتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی یہ آیت ایک ایسے وقت کا ذکر کرتی ہے جب آسمان اور زمین ایک جڑی ہوئی اکائی تھے اور پھر انہیں الگ کر دیا گیا۔ آج کے دور کے مفسرین اس بیان اور بگ بینگ کے سائنسی تصور کے درمیان ایک حیرت انگیز مماثلت دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کائنات کا آغاز تو ہو گیا، لیکن اس وقت اس میں زیادہ تر صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس تھی۔ تو پھر وہ بھاری عناصر کہاں سے آئے جو سیاروں اور زندگی کے لیے ضروری ہیں؟ اچھا، ہمارا اگلا سراغ ستاروں کے اندر چھپا ہے۔ یوں سمجھیں کہ کائنات کے پہلے ستارے بہت بڑی فیکٹریاں تھے۔ وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کو خام مال کے طور پر استعمال کرتے اور اپنے اندر شدت، دباؤ اور حرارت سے انہیں کاربن، آکسیجن اور لوہے جیسے بھاری عناصر میں بدل دیتے۔ اور جب یہ بڑے ستارے اپنی زندگی کے آخر میں ایک زبردست سپرنووا دھماکے میں پھٹتے تو وہ ان تمام قیمتی عناصر کو پوری کہکشاں میں بکھیر دیتے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم سب، ہمارا یہ سیارہ اور ہمارے جسم کا ہر ایک ایٹم جو ہائیڈروجن سے بھاری ہے، وہ کسی قدیم ستارے کے دل میں بنا تھا جو اربوں سال پہلے مر چکا ہے۔ ہم سب لفظی معنوں میں ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ اچھا، تو اب کائنات میں زندگی کے لیے ضروری اجزاء موجود ہیں۔ اب ہماری تحقیق ایک مخصوص مقام پر مرکوز ہوتی ہے، ایک ایسا سیارہ جہاں زندگی حقیقت میں پنپ سکی۔ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے گیس اور دھول کے ایک گھومتے بادل سے ہمارا نظام شمسی بنا۔ شروعات میں زمین ایک بہت ہی پرتشدد جگہ تھی جہاں ہر وقت سیارچے ٹکراتے رہتے تھے۔ ایک ٹکراؤ تو اتنا بڑا تھا کہ اس سے ہمارا چاند بن گیا، اور بعد میں کروڑوں سال تک جاری رہنے والی کشودر گرہوں اور دمیکیتوں کی بارش نے زمین پر پانی اور زندگی کے بنیادی کیمیائی اجزاء پہنچائے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ زمین پر وہ تمام حالات پیدا ہو گئے جو زندگی کے لیے ضروری تھے۔ یہاں مایا پانی کے سمندر بنے، ایک ایسی فضا بنی جو ہمیں تحفظ دیتی ہے، اور زمین کے مرکز میں موجود لوہے نے ایک میگنیٹک میدان بنایا جو ہمیں سورج کی خطرناک تابکاری سے بچاتا ہے۔ یعنی زمین زندگی نامی واقعے کی میزبانی کے لیے ایک اہم مشتبہ بن چکی تھی۔ اور اب ہم اپنی تحقیقات کے بالکل مرکز میں پہنچ گئے ہیں، وہ سب سے بڑا معاملہ، آخر بے جان مادہ جاندار کیسے بنا؟
इस अमल का साइंसी नाम अबियोजेनेसिस है। ये कोई एक जादुई लम्हा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुस्त और बतदरीज अमल था, जहां सादा केमिकल्स ने मिलकर ज़्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल बनाए और आखिरकार वो खुद अपनी कॉपियां बनाने और तवानाई इस्तेमाल करने के काबिल हो गए। लेकिन ये सब हुआ कहाँ? इस पर जासूस यानी साइंसदान मुत्तफिक नहीं हैं। एक नज़रिया कहता है कि ये सतह के करीब गर्म पानी के तालाबों में हुआ, जिसे प्राइमोर्डियल सूप कहते हैं। दूसरा नज़रिया गहरे समंदर की तह की तरफ इशारा करता है, जहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स तवानाई और केमिकल्स का एक मुस्तहकम जरिया फराहम कर रहे थे। एक और बड़ा सवाल ये है कि जिंदगी के बुनियादी अज्जा बने कहाँ थे? क्या वो यहीं ज़मीन पर बने या फिर वो खला से आए थे? एक नज़रिया, जिसे पैनस्पर्मिया कहते हैं, ये तजवीज़ करता है कि ज़िंदगी के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स शिहाब-ए-साकिब के ज़रिए ज़मीन पर पहुंचे थे। अब तक हमने ये देखा कि ये सब कैसे हुआ होगा, लेकिन अब हम सबसे गहरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक हादसा? जब साइंसदान कायनात के बुनियादी कवानीन को देखते हैं तो एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ सामने आती है। ऐसा लगता है कि कायनात के तमाम बुनियादी उसूल, जैसे कशिश सकल की ताकत, ज़िंदगी के वजूद के लिए एक नाकाबिले यकीन हद तक नाजुक तवाज़ुन में है। इस मुशाहिदे को एंथ्रोपिक उसूल कहा जाता है। ज़रा सोचिए, अगर कशिश सकल ज़रा सी भी कमज़ोर होती तो सितारे कभी बन ही ना पाते, और अगर एटम के मरकज़ को जोड़ने वाली कुव्वत ज़रा सी भी मुख्तलिफ होती तो हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा उनसुर न बनता। ऐसा लगता है जैसे कायनात एक बहुत बड़ी मशीन है, जिसके तमाम डायल्स ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ठीक सेट किए गए हैं। तो ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है। क्या हमारा वजूद एक नाकाबिले यकीन हद तक खुशकिस्मत कायनाती हादसे का नतीजा है, या फिर इस कायनात की साख्त में कोई गहरा मकसद, कोई डिज़ाइन छुपा है? साइंसदान, फ़िलासफ़र और मजहबी मुफक्किरीन सभी इस सवाल पर गौर व फिक्र जारी रखे हुए हैं, और ये तहकीक अभी भी जारी है।